بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، میں نظم نعت کے بارے میں ایک لیکچر آپ کو دے چکی ہوں، جس میں نے شاعر اور نظم کا تعارف بیان کیا تھا اور اس کے علاوہ نظم کا خلاصہ آپ کو بتایا تھا، اور پھر آخر میں ایک شعر کی تشریح کی تھی۔ آج ہم بقیہ 7 اشعار کی جو تشریح ہے وہ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، مگر آج کے لیکچر سے پہلے سابقہ لیکچر پر نظر ثانی ضروری ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ نظم حفیظ صاحب کی لکھی ہوئی ایک نعت ہے، اور نعت ایسی صنف نظم کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی جائے۔ حفیظ صاحب جدید عہد کے نامور اور ممتاز نعت گو شاعر بھی ہیں، اور ان کی نعتیہ شاعری بے حد مقبول ہے۔ ان کی نعتیں پاکیزگی خیال، عقیدت، ادب اور عشق کے جذبات سے لبریز ہیں، جو قاری کے دل و دماغ کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ زیر بحث نظم ان کے مجموعہ کلام صلو علیہ و آلہ سے لی گئی ہے، جو کہ آدم جی ایوارڈ یافتہ نظم ہے۔ اب ہم بقیہ 7 اشعار کی تشریح جو ہے وہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں۔ شعر نمبر 2 ہے: دل نواز و دل پذیر و دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز کا مطلب ہوتا ہے دل کو تسلی دینے والا، ایسا دوست جو آپ کے دل کو تسلی دے۔ دل پذیر، پسندیدہ، جو آپ کے دل کو پسند آ جائے۔ دل نشین، دل میں بیٹھ جانے والا، دل میں گھر کرنے والا۔ اور دل کشا کا مطلب دل کو خوش کرنے والا، دل کو کشادہ کرنے والا۔ اور چارہ ساز، چارہ کار اور چارہ گر کا مطلب ہے کام بنانے والا، جو آپ کے کام آئے۔ تو اس کا مفہوم ہے وہ اس طرح ہے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سچے ہمدرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تسلی دے کر ان کا دل خوش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تشریح ذرا سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سچے خیر خواہ اور ہمدرد تھے، اور آپ کے اخلاق ایسے عمدہ اور اعلیٰ تھے کہ ہر کوئی آپ کی غلامی میں چلا آتا تھا۔ آپ نے انسانوں کا تعلق ان کے حقیقی مالک یعنی اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں کی جھلک دکھا کر انسانوں کو خوش کر دیا۔ اور آپ نے بتایا کہ اللہ اپنی مخلوق پر نہایت مہربان ہے، اس نے انسانوں کے لیے عظیم نعمتیں اختیار کر رکھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار سے متاثر ہو کر جو لوگ ہیں وہ آپ کے دیوانے ہو گئے۔ پھر شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر انسانوں کی بہتری کے لیے کوشاں رہے۔ آپ ایک ایک انسان کی فکر کرتے تھے، اور ایک ایک انسان کو آخرت کی ہمیشہ والی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بتاتے تھے، اور ناکامی سے بچنے کے بارے میں جو تدبیریں ہیں وہ بتاتے تھے۔ پھر آپ لوگوں کو کامیابی کی راہ پر ڈالتے تھے اور انہیں بھٹکنے سے بچاتے تھے، اور تمام عمر جو ہے وہ انسانوں کی بھلائی میں آپ لگے رہے، ہر کسی کو ناکامی سے بچا کر سیدھی راہ دکھاتے رہے، اور انسانوں کی بہتری کے لیے چارہ سازی میں انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ چارہ ساز، چارہ گر، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی انسانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے وہ
چارہ ساز تھے، چارہ گر تھے اور چارہ کار تھے، اور آپ نے ہر دکھی دل کو سہارا دیا، بے کسوں کو گلے سے لگایا، اور ہر مصیبت کے مارے کو آپ نے مدد دی۔ یہاں پر مولانا الطاف حسین حالی کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی عام سا شعر ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ اب شعر نمبر 3 آ جاتا ہے۔ سر بسر مہر و مروت، سر بسر صدق و صفا، سر بسر لطف و عنایت، سر بسر خیر البشر۔ سر بسر کا مطلب ہوتا ہے تمام، کل، پورے کا پورا۔ مروت کا مطلب لحاظ، محبت۔ صدق و صفا کا مطلب سچائی اور پاکیزگی۔ لطف و عنایت کا مطلب مہربانی اور کرم، اور خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یعنی بہترین انسان۔ اب اس کا مفہوم دیکھیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الفت و شفقت اور خلوص و پاکیزگی کا عملی مجسمہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا لطف و کرم تھی۔ اب تشریح دیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بے حد شفیق اور مہربان تھے، اور ہر ایک کے ساتھ الفت اور محبت سے وہ پیش آتے تھے، اور آپ کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم تھا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی وہ بھلائی کیا کرتے تھے، اور سچائی کا یہ عالم تھا کہ آپ کسی کا بھی جو کام ہے وہ کر کے لوگوں پر احسان نہیں جتاتے تھے، ہر کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھتے تھے، قلب و نظر کی پاکیزگی کا اہتمام فرماتے تھے، اور آپ کی مروت یعنی محبت، خلوص، لحاظ کا یہ علم تھا کہ خود فاقے فرماتے تھے مگر اپنے دروازے سے کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں پر سراسر مہربانی فرماتے تھے، اور ہر ایک کو اپنے لطف سے نوازتے تھے، ہر ایک کو پر مہربانی اور کرم فرماتے تھے۔ وہ لوگ جو آپ کی راہ میں کانٹے بچھاتے اور آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، آپ ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں فرماتے تھے، اور وہی مکہ جس سے آپ کو مجبور کر کے نکال دیا گیا، اس شہر کے جو باسی تھے، رہنے والے تھے، جب قحط کی مصیبت ان پر ٹوٹی تو آپ سے ان کا یہ دکھ جو ہے وہ دیکھا نہیں گیا، اور آپ نے اس شہر کے جو غریب ہیں ان کو جو ہے اشرفیاں جو ہیں وہ نقد بھجوائیں، 500 اشرفیاں آپ نے شہر کے جو غریب لوگوں کو نقد بھجوائیں، اور پھر جب وہ فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو وہ سارے دشمن آپ کے سامنے بہت بے بس اور عاجز کھڑے تھے، مگر آپ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے سب کو معاف کر دیا۔ یہاں پر ایک ماہر القادری شاعر ہیں جن کا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اس کو آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ اب شعر نمبر 4 کی تشریح دیکھیے۔ صاحب خلق عظیم و صاحب لطف عمیم، صاحب حق صاحب شق القمر خیر البشر۔ صاحب خلق عظیم، عظیم اخلاق کا مالک، اعلیٰ اخلاق کا مالک، لطف عمیم عام مہربانی کرنے والا، صاحب حق لوگوں کو ان کا حق دلانے والا، اور صاحب شق القمر، شق القمر جو ہے یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کرنا۔ اس کی تفصیل آگے تشریح میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم تھے، اور آپ کا لطف و کرم عام تھا، آپ سچا دین لے کر آئے اور آپ کو چاند 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ تو سیکنڈ جو شاعر ہے وہ اس شعر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص صفات کو بیان کر رہا ہے
اس میں سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے معجزے کی طرف اشارہ ہے. جو سورہ قمر ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے شق القمر اس کی طرف اشارہ ہے. تو اس کا یعنی بیان بھی اس پہ ملتا ہے، یعنی سورہ قمر کی آیات کا بیان بھی اس میں موجود ہے. اور یہ جو آپ کا شق القمر کا معجزہ ہے یہ ہجرت سے 5 سال قبل جو ہے یہ پیش آیا تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ آپ کے جو اخلاق ہیں نہایت عظیم تھے. آپ کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان پر خود قرآن نے گواہی دی ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہے انکا لعلی خلق عظیم، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے یہ فرمایا کہ کانا خلق القرآن، یعنی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین قرآن تھے، یعنی آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مہربان تھے، دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر آپ بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی بے شک آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. اور آپ کی جو شفقت اور رحمت تھی وہ عام تھی، ہر انسان کے لیے تھی، سب پر وہ عنایات فرماتے تھے، کوئی آپ کی رحمت سے محروم نہیں تھا. پھر آپ بنی نوع انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں جیسے چرند پرند ان کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا. اب ان کے معجزے کا ذکر سنیے. ایک دفعہ مکے کے جو کافر ہیں وہ آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ چاند ستاروں پر جادو نہیں چلتا. کیونکہ مکے والے جو لوگ ہیں وہ آپ کو جادوگر کہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو چاند جو ہے وہ اللہ کے حکم سے 2 ٹکڑے ہو گیا، جسے دیکھ کر جو کافر ہے وہ دنگ رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے آپ کو عظیم معجزات سے نوازا تھا. پھر اس کے بعد جی 5واں شعر آ جاتا ہے. 5واں شعر ہے کارزار دہر میں وجہ ظفر وجہ سکون، عرصہ محشر میں وجہ درگزر خیر البشر. کارزار دہر کہتے ہیں زمانے کی جنگ، اور اس میں وجہ ظفر کا مطلب ہے کامیابی کی وجہ، فتح کی وجہ، وجہ سکون کی وجہ، عرصہ محشر قیامت کا دن، اور وجہ درگزر معاف کر دینے کی وجہ، درگزر کرنے کی وجہ. تو مطلب مفہوم اس کا ہوا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کامیابی اور سکون کا سبب ہیں اور حشر کے روز مغفرت کا باعث بنیں گے، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا، مغفرت کا باعث بنیں گے. اب تشریح سنیے. اسٹوڈنٹس، اس زمانے کی کشمکش میں جو کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت طرح کی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، زمانے کی اس جنگ میں جو ہے کامیابی جو اور سکون کا جو اصل ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شاعر کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے. اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کریں گے، ان کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں گے تو ہم سکون اور کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہی عرب جہاں پر سوکھی جھاڑیاں اور اڑتی ریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اور اس خطے پر کوئی بھی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن آپ کی تشریف آوری سے وہ ایسا چمکا کہ اس نے سارے عالم کو منور کر دیا. وہی عرب جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، رہنے کو مکان نہیں تھا، لیکن جب آپ کے دامن سے وہ وابستہ ہوئے، آپ کے ساتھ انہوں نے اپنی وابستگی اختیار کی تو آدھی دنیا کے مالک بن گئے. کیسر و کسرا کے جو خزانے ہیں ان کے قدموں میں آ گئے.
اور اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت سے ان کی جو زندگیاں ہیں ان میں سکون آ گیا۔ اور پھر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی اور سکون کا شاعر کہہ رہا ہے کہ ذریعہ ہیں، اور حشر کے روز آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، اور یوں آپ کی وجہ سے حشر کے روز اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیں گے، ان کی غلطیاں جو ہیں وہ درگزر فرمائیں گے، اور اس دنیا میں بھی یعنی آپ وجہ کامیابی اور سکون ہے، اور آخرت میں بھی جو آپ کی شفاعت ہے اس سے لوگ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی ہے وہ وجہ کامیابی اور وجہ سکون ہے۔ یہاں پر بھی ایک ماہر القادری کا بہت خوبصورت شعر ہے: قائد لشکر بھی ہے جو، صاحب منبر بھی ہے، شاف محشر بھی ہے اور ساقی کوثر بھی ہے۔ آگے جی شعر نمبر 6: رونما کب ہوگا راہ زیست پر منزل کا چاند، ختم کب ہوگا اندھیروں کا سفر خیر البشر۔ رونما کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، راہ زیست، زیست کا مطلب زندگی، راہ کا مطلب راہ، زندگی کا سفر۔ اب اس شعر کا مفہوم سنیے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اے خیر البشر، کب زندگی کی راہ پر منزل کا چاند دکھائی دے گا، اور کب اندھیروں کا جو سفر ہے وہ ختم ہوگا۔ یہاں پر جو شاعر ہے اس شعر میں وہ ایک سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے۔ سوالیہ اس کا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ سوالیہ ہے۔ تو سیکنڈ ایئر 17ویں صدی عیسوی سے جو مسلمان ہیں ان کی حالت نہایت خراب چلی آ رہی ہے، یعنی جو مسلمان ہیں وہ ایسے زوال پذیر ہوئے ہیں کہ ابھی تک دوبارہ ابھرنا ان کو نصیب نہیں ہوا۔ ہندوستان کی جو 1000 سالہ اسلامی سلطنت ہے وہ بکھر گئی، دنیا بھر میں پھر مسلمانوں پر مظالم جو ہے وہ ڈھائے جاتے رہے، صدیوں سے مسلمان جو ہے وہ در بدر جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، اور آج پوری دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کا لہو بہایا جا رہا ہے۔ افغانستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ مسلمانوں کا جو قتل عام ہے وہ جاری ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے خیر البشر، یہ اندھیروں کا سفر کب ختم ہوگا؟ اس زندگی کی راہ میں مسلمانوں کو اپنی منزل کا چاند کب نظر آئے گا؟ کب وہ ذلت سے نکل کر پہلے جیسا عروج حاصل کریں گے؟ اور کب مسلمان جو ہیں وہ ظالم اقوام کی غلامی سے نجات پائیں گے؟ مسلمان اس ذلت سے کب نجات پائیں گے؟ اے اللہ کے رسول، مسلمانوں نے بہت ظلم سہا ہے اور بہت تکلیفیں وہ کہتا ہے کہ اٹھائی ہیں، اور اب ان کو ان مظالم سے نجات ملنی چاہیے، اور دوبارہ تاکہ وہ دوبارہ اپنا جو کھویا ہوا مقام ہے وہ حاصل کریں۔ یہاں پر بھی مولانا الطاف حسین حالی کا ایک بہت ہی عام سا اور بہت خوبصورت شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا: اے خاصہ خسانے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اب اگلا شعر دیکھیے: کب ملے گا ملت بیضا کو پھر اوج کمال، کب شب حالات کی ہوگی سحر خیر البشر۔ ملت بیضا سے مراد ہوتا ہے روشن امت، بیضا روشن اور ملت کا مطلب امت، روشن امت، یعنی یہاں پہ مراد مسلمان قوم ہے۔ اوج کمال ہوتا ہے کمال کی بلندی، شب کا مطلب رات۔ مفہوم ہو گیا: اے اللہ کے رسول، ملت اسلامیہ کو کب عروج کمال حاصل ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، ملت اسلامیہ کو کب عروج کمال حاصل ہوگا، اور ان بھیانک حالات کی جو رات ہے اس کی سحر کب ہوگی؟ سحر کہتے ہیں صبح کو۔ اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت ہو گئی ہے جو امت مسلمہ ہے، یعنی جو مسلمان قوم ہے وہ پستی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، ظلم انہیں نت نئے طریقوں سے جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے،
ظالم جو ہیں وہ انہیں نئے نئے طریقوں سے ان پر ظلم جو ہے وہ ڈھا رہے ہیں، اور اس دنیا میں 1/3 جو مسلمان ہیں وہ آباد ہیں، مگر دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی جگہ جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کے اپنے وطن میں آ کر جو ظالم ہے وہ انہیں قتل کر رہے ہیں، ہر طرف جو ظلم ہے اس کا دورہ ہے، اور امت جو مسلمہ ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شاعر ہے وہ مخاطب ہو کر یہ سوال کر رہا ہے، سوالیہ انداز میں بات کر رہا ہے کہ خیر البشر حالات کی اس کالی رات کی کب سحر ہوگی، کب صبح ہوگی، حالات کب پلٹا کھائیں گے، اور ملت اسلامیہ کو کب عروج حاصل ہوگا، وہی عروج جو قرون اولیٰ میں انہیں حاصل تھا۔ حالات کی یہ کالی جو رات ہے یہ کب کٹے گی، اور اب مسلمانوں کو اس ظلم سے کب نجات ملے گی، اور ملت اسلامیہ کا جو ستارہ ہے پھر کب چمکے گا۔ تو وہ پھر کہہ رہا ہے کہ خیر البشر امت کے حالات اب بدلنے چاہیے، ظلم کی یہ رات بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جی شعر نمبر 8 اور آخری شعر ہے، در پہ پہنچے کس طرح وہ بے نوا بے بالوں پر، ایک نظر تائب کے حال زار پر خیر البشر۔ در کہتے ہیں دروازے کو، چوکھٹ کو، بے نوا کا مطلب بے سہارا، اور بے بالوں پر بے کس مجبور، اور حال زار کا مطلب ہوتا ہے خراب حالت۔ اب یہ جو ہے یہ آخری شعر ہے، اس میں جو حفیظ طائب ہیں یعنی انہوں نے اپنا تخلص بھی بیان کیا ہے، اور اس کو ہم مقطع بھی کہیں گے۔ آخری شعر غزل یا نظم کا جس میں جو شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقطع بھی کہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہوا، اے خیر البشر آپ کے در پہ بے یار و مددگار تائب کیسے پہنچے، اس کے خراب حال پر توجہ فرمائیے۔ اب تشریح کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہاں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرے اور ان جگہوں کو دیکھے جہاں کبھی پیغمبر اعظم جو ہیں وہ چلتے پھرتے تھے، اس مسجد کو دیکھے جہاں سرور کائنات اپنے خالق، مالک اور مہربان رب کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ شاعر بھی اسی تمنا میں جو ہے وہ بے قرار ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری میں دینا چاہتا ہوں اور ان فضاؤں میں سانس لینا چاہتا ہوں جن میں آپ کی سانسوں کی مہک رچی بسی ہوئی ہے، اور وہ اس زمین کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کے پاؤں کے تلوے چومتی رہی ہے۔ مگر شاعر کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، ناتواں ہوں، در پہ حاضری کو میں کیسے پہنچوں، یعنی عرض کر رہا ہے کہ مجھ ناتواں اور بے یار و مددگار کے حال پر کرم فرمائیے، میں بے کس ہوں اور حاضری کی تمنا جو ہے وہ میں اپنے دل میں لیے ہوئے ہوں، اور میرے تباہ حال پر کرم فرمائیے اور حاضری کی سعادت سے مجھے نوازیے۔ یہاں پہ پھر حفیظ طائب جو ہیں جو اس نعت کے شاعر ہیں ان کا ایک خوبصورت شعر ہے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے، صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے جو اشعار کی تشریح ہے وہ اب ختم ہوئی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کی گئی ہے، اور نظم کا عنوان نعت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ نعت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف میں بیان کی جاتی ہے۔ اور اب نظم کے مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے وہ اچھی طرح سے جو نظم ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ تو مرکزی خیال سنیے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین انسان ہیں، آپ کے اخلاق، کردار اور خاندان سب سے اعلیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں۔ آپ کی ذات بابرکات کے سبب مسلمانوں کو اس دنیا میں عظمت
اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اب اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے گھر کے کام کے طور پر اس نظم کی ریڈنگ کرنی ہے، پھر نظم کے خلاصے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اور اگر کوئی سوال ذہن میں آئے تو آپ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ لیں۔ آج کے لیکچر کا اختتام اقبال کے ایک خوبصورت شعر سے کروں گی، جو کہ عشق رسول کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ حافظ۔